شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے جس کی 22 اثنتان و عشرون آیہ 22 آیات ہیں، اور یہ برج کی جمع بروج ہے، اور برج آسمان کے ستاروں کو بھی کہتے ہیں، اور سیارگان اور سیارگان فلک کے ماہرین ان برجوں کی تقسیم 12 حصوں میں بھی کرتے ہیں کہ آسمان 12 برجوں میں یعنی تقسیم ہے۔ بہرحال برج ایک قلعے کو بھی کہتے ہیں، فی بروج مشیدہ، جیسے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں برجوں کی قسم یعنی برجوں کی صاحب برج جو آسمان ہے، قسم ہے آسمان کی، اور برجوں والے جو آسمان کی قسم اللہ نے دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری کی قسم خود اٹھائی، اس کو روا ہے۔ والیوم الموعود، اور موعود اور اس دن کی قسم جس دن وعدہ کیا ہوا ہے، یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ مفعول کے صیغے میں جو فعل واقع ہوتا ہے تو جو واقع ہو تو اس دن کو کہیں گے، یعنی جس دن یہ فعل واقع ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو وعدے والا دن قیامت کا دن مراد ہے، جو تفسیر ابن عباس سے بھی اور تفسیر ابن کثیر سے بھی اور مسلم شریف کی احادیث سے بھی اس کی یہ روایات کی تصدیق ہوتی ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی۔ موعود وعدے سے ہے، اردو کا لفظ وعدے کا استعمال ہوتا ہے۔ وشاہد، اور گواہ بننے والے دن کی، حاضر ہونے والے دن کی۔ حاضر ہونے والے کو شاہد کہتے ہیں، اور شہادت اس گواہی کو کہتے ہیں، اور شہد اس شہادت گواہی کو دینے والے کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تفسیر میں اس شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، جو کہ حاضر ہونے والا ہے، یعنی جمعے کا دن ہے جس میں جمع ہوتے ہیں اور حاضری ہوتی ہے، اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ ومشہود، پھر مفعول کا صیغہ ہے جس میں شہادت دی جاتی ہے، یہ جہاں حاضری شہادت کے لیے دی جاتی ہے تو حاضری شہادت کے لیے جو دی جائے گی وہ دن احادیث کی روشنی میں یوم عرفہ کا ہے، مقام عرفات ہے، کہ مقام عرفات کی بھی قسم، جمعے کی بھی قسم، 9 ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی قسم، اور قیامت کے دن کی قسم۔ بالترتیب یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں آسمان کے ساتھ دی ہیں۔ قتل اصحاب الخدود، اور پھر اس کے بعد اب واقعہ کی طرف بیان کیا جا رہا ہے کہ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، اصحاب کہتے ہیں جو والے ہوتے ہیں اردو میں، جیسے اصحاب النار جہنم والے، اصحاب الجنہ جنت والے، یا جنت کے صاحب یا جہنم کے صاحب۔ تو اصحاب الخدود یہ جمع ہے اس کی خدود، خد کی جمع ہے خدود۔ پہلے اس کا معنی بتایا تھا گڑھا یعنی ٹویا، اور انسان کے خد و خال کو خد و خال بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر یعنی نشان ہوتے ہیں، اور آنکھوں کی جگہ الگ ہے، ناک کی الگ ہے، کہیں نیچے ہے کہیں اوپر ہے، تو کوئی ٹویا ہے کہیں اوپر ہے، لیکن اللہ نے احسن تقویم اور تبارک اللہ احسن الخالقین کر کے بنایا ہے۔ تو اصحاب الخدود ان ٹوئے والوں کی، یعنی ان خندقوں والوں کی، یعنی ان خندقیں اور کھائیوں والے کی جو کہ مارے گئے، جنہوں نے ان خندقوں کو کھودا تھا۔ النار ذات الوقود، اور اس آگ میں کہ وہ ایندھن والی آگ جو سخت آگ تھی، ذات الوقود جو بھڑکنے والی، ایندھن والی، اس آگ میں یعنی کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب اخدود کو جو کہ خندقیں کھولنے والے تھے قتل کر دیے گئے، اور اس آگ میں پھر جو کہ وقود ذات الوقود جو کہ بھڑکنے والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ اس کے اوپر وہ بیٹھے تھے۔ قعد کی جمع قاعدہ کی، قاعدہ جو کہ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے والے کو قائد کہتے ہیں، عین سے ہے، اور حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی لیڈر ہے، رہنما ہے، اس لیے عربی کے لفظوں میں عین کے ادا کرنے کو پوری اہمیت حاصل ہے۔ عین کی جگہ حمزہ ادا ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ قاعد اور قائد، قائد جو کہ قیادت کرنے والا،
اور قاعد بیٹھنے والا قاعدے میں. تو اذ ہم علیہ قعود جبکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے تھے تماشا دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون اور وہ پھر اس وقت جبکہ وہ ظالم اس آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. اذ ہم علی وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین اذ ہم علیہ قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اور حال یہ تھا وہ یہاں حالیہ ہے کہ وہ لوگ علی اس پر ما یفعلون جو کہ وہ کرتے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود یعنی اپنی شہادت کے ساتھ اپنی دیکھنے کے ساتھ. شہادت ہمیشہ دیکھنے سے ہوتی ہے تو شہادت شاہد کی گواہی بھی اس وقت ہوتی ہے جب اس نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اس لیے اب لازمی معنی اس کا یہ کریں گے کہ جب وہ فعل کر رہے تھے عمل کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ اور وہ دیکھ رہے تھے تماشا. یہ کیا تماشا تھا وہ بتا دیا گیا ہے پچھلے درس میں کہ جس میں پھر بھی مختصراً ایک تھوڑا سا نقشہ اس کا پھر پیش کر دیتا ہوں کہ یوسف ذو نواس یہ ایک مشرک بادشاہ تھا یمن کا جس کی حکومت سحریت پر قائم تھی کہانیت پر قائم تھی جادوگری پر اور کہانیت پر یعنی کہ نجومیت پر اس کی حکومت قائم تھی. اور پچھلے زمانوں میں بڑے بڑے بادشاہ جو بھی گزرے ہیں ان کی حکومتیں جادوگروں کے بل بوتے پر ہوا کرتی تھی یا پھر کاہنوں کے یعنی نجومیوں کے غیب کی خبروں پر یا جنات کے تابع کرنے کے بعد ان سے چوری شدہ خبروں پر ان کی حکومتیں قائم ہوتی تھیں. تو ایسے ہی جو اس کا مرہون منت جس پر اس کی حکومت تھی وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جادوگری اور کہانت کا علم تیری حکومت میں تیرے لیے باعث ممد و معاون رہے تو اس طرح کر کے ایک نوجوان ایک لڑکے کو میرے حوالے کر جس کی تربیت میں کروں اور اس کو شروع سے اس کام میں اس کو سمجھا بجھا کر تیرے لیے اس کو ایک ممد و معاون بنا دوں. تو انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد پورے یمن میں ایسے بچے کا انتخاب کیا جو نہایت ہی ذہین نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی عقل مند اور نہایت ہی صحت مند اس کا انتخاب کر کے اس کے پاس وہ لایا. یہاں تک کہ جب وہ اس راہب کے پاس آنا یعنی جب وہ اس جادوگر کے پاس آنا شروع ہوا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا جو کہ چھپ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مذہب عیسائیت پر اس وقت جو حق دین تھا اس کی تبلیغ چھپ کے کرتا تھا. اور اس چھپ کے دین کی تبلیغ کرنے کے دوران اس نے بھی اس کو دیکھ لیا اور اس کی اس مجلس میں بیٹھ گیا اور یوں ہی اس کی باتوں کا اس پہ اثر ہونے لگ گیا اور یوں وہ اس جادوگر کے پاس کم وقت دیتا تھا اور اس راہب کو زیادہ وقت دینے لگ گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ اس پر ایمان لے آیا اور وہ بڑا بھی ہو گیا سمجھدار بھی ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے کرامات اور ولایت بھی عطا کر دی. اب ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں کسی موقع پر جنگل کا شیر وہ نکل کے راستے کو بند کیے ہوئے تھا شہری آبادی میں آ گیا تو اب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اس وقت گزر رہا تھا تو لوگ پریشان حال بیٹھے تھے. اس نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ مذہب حق عیسائیت ہے اس وقت جبکہ راہب کے ہاتھ پر اس نے ایمان قبول کیا تھا تو اے اللہ میں تیرے نام سے اس کو پتھر ماروں گا تو اس کو چکنا چور کر دے اگر یہ راہب حق ہے اور اگر راہب حق نہیں ہے تو میرے اس پتھر سے اس شیر کا کچھ بھی نہ بگڑے. تو اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پتھر کو اس شیر پہ مارا. جیسے ہی مارا تو وہ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی نام کی برکت سے اس چھوٹے سے پتھر نے اس ایک بڑے شیر کو جو جنگل کا بادشاہ تھا اس کو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کی کن پٹی پہ لگا یا جیسے لگا وہ مر گیا. اب اس کے بعد لوگوں میں یہ شور ہو گیا کہ یہ تو واقعی جادوگر نے اس کو بہت کچھ سکھا دیا ہے. تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ میری آنکھیں نہیں میں اندھا ہوں مجھے بھی اس دین کی اس رب سے مانگ کر مجھے بھی آنکھیں دلوا دو. تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے. تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا. وہ اندھا بھی اس پر ایمان لے آیا. بعض نے کہا وہ اس کا وزیر تھا جو کہ اندھا ہو چکا تھا. اب وزیر چھپکے سے وہ عبادت کیا کرتا تھا. ایک دن وہ پکڑا گیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ اب جنا اپنے اندھے پن کو بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ یہ پوچھے گا تو کس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ کس کے ذریعے سے آئی ہیں تو مجھے بتانا پڑ جائے گا.
تو یہاں تک کہ بہرحال مشہور تو ہو گیا اس بات کا کہ اس وزیر کو یا اس شخص کو آنکھیں اللہ کے حکم سے اس بچے کی دعا نے دی ہیں. تو اس نے بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ آنکھیں تجھے کیسے حاصل ہوئیں. اس نے کہا مجھے اس رب نے دی جو تیرا رب ہے اور میرا رب ہے. اس نے کہا تیرا رب اور میرا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس بچے کا جو رب ہے جس نے جس کے دین کو قبول کیا ہے، جو عیسیٰ کا بھی رب ہے اور عیسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں. اس پر وہ برنگیختہ ہو گیا. اس نے اس وزیر کو یا اس شخص کو جو کلمہ پڑھ چکا تھا اور آنکھیں اس کی بینائی اس کی آ گئی تھی تو اس نے قتل کر دیا. بہرحال اور پھر ساتھ ہی آگے اس نے بچے کو دھمکیاں بھی دی، لیکن اب بچے نے بھی، اس لڑکے نے بھی واضح کر دیا کہ میں اس دین پر ہوں جو مذہب عیسائیت ہے، جو حق دین ہے اس وقت کے اعتبار سے، اور میں ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اب تو وہ اور زیادہ برگیختہ ہو گیا کہ میں نے اس کو تو جادوگری سکھانے کے لیے بھیجا تھا، اس نے تو کوئی اور مذہب سیکھ کے الٹا ہماری جادوگری اور میری حکومت کے بھی درپے ہو گیا ہے. تو اس نے کہا اپنی فوج کو کہا کہ اس کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو اور جان ہی چھوٹ جائے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں گیا، کدھر گیا اور کیسے گرا. تو یہاں تک کہ وہ جا کے اس کو گرانے کے لیے گئے تو اس بچے نے جیسے ہی دیکھا کہ اب یہ مجھے گرانا چاہتے ہیں، اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اے میرے رب میری حفاظت فرما. اور اس نے کہا ربی اللہ ربی اللہ. یہ لفظ اتنا پیارا لفظ ہے کہ اگر کوئی شخص مشکل وقت میں یا ارحم الراحمین یا ربی اللہ کا لفظ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس نے جیسے پکارا ربی اللہ، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے کہ جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آیا زلزلہ اور سارے کے سارے غرق ہو گئے، یعنی گر گئے، مر گئے. اور وہ وہاں سے آرام سے اتر کر پھر بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا. اس نے پھر فوج کو، اپنے پولیس والوں کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو سمندر کے راستے میں لے کے جا کر درمیان میں جا کے ڈبو دو، پتہ ہی نہ چلے کہ کس طرح گیا اور کدھر جا کے یہ غرق ہوا، اور نہ اس کی لاش ہو اور نہ ہمارے پاس اس کا کسی کے سامنے کوئی شواہد ہوں. یہاں تک کہ وہ کشتی میں اس کو لے کے جب درمیان سمندر میں جاتے ہیں اور اس کو گرانے کے لیے جیسی آمادہ ہوتے ہیں، پھر یہ بچہ کہتا ہے ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا. وہ کشتی الٹ جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے ہیں. پھر وہ کشتی سیدھی ہو کے اس بچے کو راستے سے لے کر پھر کنارے لگا کر پھر اس کو بچا لیتی، اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں. اور وہ بچہ آ کر بادشاہ کے پاس آ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے اور بڑی حسرت سے حیران ہو رہا ہے. تو اس لڑکے نے خود ہی اس کو کہہ دیا کہ اگر تو مجھے چاہتا ہے کہ مجھے مار دے تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری رعایا کو اکٹھا کرو، کیونکہ بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا، ذہین تھا. اس کو پتہ ہے میں ایک جان دے دوں گا لیکن لاکھوں کو ایمان کی دعوت قبول کرنے پہ مجبور کر دوں گا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری جان جاتی ہے جائے، کم سے کم ان لوگوں کا ایمان نہ جائے. یہاں تک کہ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ جو کلمہ میں تمہیں کہوں گا اس کلمے کو تو نے پڑھ کے مجھے تیر لگانا ہے اور مجھے سولی پہ تو نے لٹکانا ہے. انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا اور لٹکانے کے بعد اسے تیر اس کے ہاتھ میں دیا اور اس تیر جب اس نے لے لیا تو اس لڑکے نے اسے کہا کہ اب کہو کہ میں بسم اللہ، میں ابتدا کرتا ہوں اپنے کام کی اس اللہ کے نام سے، رب ہذا الغلام، جو کہ اس رب کے نام سے، بسم اللہ رب ہذا الغلام، جو اس بچے کا رب ہے اس کے نام سے میں اس کو اب مارنا چاہتا ہوں، تب یہ مرے گا، ایسے نہیں مرے گا. تو وہ تیر لگاتا ہے اور اس کی کن پٹی پہ جا کے لگتا ہے اور وہ وہاں شہید ہو جاتا ہے. بس پورے مجمع کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے اور ہر طرف سے نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اور سب یہ کہتے ہیں آمنت باللہ رب هذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں جس رب نے اس کو پہلے بچایا پھر بچایا اور پھر اس نے اس کے حکم سے اس کو اپنے پاس بلایا. ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اس انجیل پر بھی ایمان لے آتے ہیں. اب تو ساری خلقت جو رعایا جو کہ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی وہ الٹا اس پہ کلمہ پڑھ رہی ہے. اس کو بڑا غصہ لگا. اس نے اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو جو اس کے آرڈر پہ محتاط تھے، حکم کیا کہ خط کو کھودو اور ان خطوں کے اندر آگ بھڑکاؤ اور
کیونکہ ہم سب کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے اب ان کو اس کے اندر جو جو انکار کرتا جائے اس کے مذہب سے اس کو بچاتے جاؤ، اور جو جو میرا انکار کرتا جائے اس کو اس کے اندر گراتے جاؤ۔ تو ایسے ہی سب کو گرانا شروع کر دیا، 70,000 لوگوں کو اس آگ کے اندر جلایا گیا۔ اور علماء نے، مفسرین نے، بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں بھی، اور اس طرح بہت سے اور ائمہ نے مختلف اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ خندقیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے قرآن میں، یہ 3 قسم کی تھیں۔ ایک خندق کھودی گئی تھی یمن کے اندر جس کا واقعہ یہاں ہے، اور ایک خندق کھودی گئی تھی عراق کے اندر، اور ایک خندق کھودی گئی تھی یعنی ایران کے اندر۔ تو یہ 3 خندقوں کا واقعہ ہے، لیکن یہاں جس خندق کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث ہے کہ وہ یہ خندق یمن کے بادشاہ نے کھدوائی تھی، اور اس میں انہوں نے ان مسلمانوں کو جو کہ کلمہ پڑھ رہے تھے مذہب عیسائیت پر، ان کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو لایا گیا، اور ایک عورت کو جب لایا گیا تو اس کے پہلے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر اس کے اندر پھینکنے کے لیے، اس کے دل کو حرکت دینے کی خاطر تاکہ یہ انکار کر دے۔ جب اس کو انہوں نے گرانا چاہا تو اس کے بعد اس کا دل تھوڑا سا کانپا کہ اب میں اپنے بچے کو بچاؤں اور اس بدبخت کی بات کو مان لوں۔ بس ماننے کے لیے نیت کرنی تھی کہ اس بچے کو اللہ نے زبان دے دی کہ وہ بچہ دودھ پیتا، اسی وقت کہتا ہے اماں ہو اے میری پیاری اماں جان، اماں ہو اے میری پیاری اماں جان، اسبری صبر کر، اسبری صبر کر، انک حق، تو حق پہ، انک حق، انک حق، تو بے شک حق پہ ہے، اور پھر دیکھے گی کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ لفظ اللہ نے اس کی زبان پر یعنی جاری کر دیے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا تھا اس حالت میں بولنے لگ گیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے پنگوڑے میں سوئے بچے نے گواہی دی، اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے بچپن میں مریم کی اپنی اماں کی صفائی پیش کی۔ بہرحال مختصر تو یہاں تک کہ وہ خود کود پڑی اور اس آگ کے اندر گئی، وہ آگ میں جلی یا شہید ہو گئی، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا بھی تکلیف نہ دی، کیونکہ وہ 70,000 زہرن تو آگ میں جل گئے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ جنت کے باغوں میں چڑھنے شروع ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر یہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور تماشا دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ان کو جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ اب اس کے بارے میں جو آگے ذکر آ رہا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث جو جہاں تک تھی میں نے بتا دی، یہ واقعہ یہاں تک صحیح حدیث سے مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ آگے جو واقعہ آ رہا ہے جس کی تفسیر میں وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ کی جو تشریح کی ہے علماء نے، اس میں انہوں نے ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کر یہ کہا کہ وہ آگ پھر اس سے نکلی، یہاں تک کہ ان نے اوپر بیٹھنے والوں کو جو تماشا دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ لوگ بدبخت جو کہ مومنین کو ڈال رہے تھے وہ نہیں بدلہ لے رہے تھے ان کو، ان سے نقمو انتقام سے ہے، لیکن اردو کا لفظ ہے انتقام، نقمو بھی نقم سے ہے، انتقام سے ہے، وہ انتقام نہیں لے رہے تھے ان مومنین سے، مگر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس لیے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اور جو عزیز ہے اللہ غالب ہے اور حمید ہے، زبردست بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے، جو زبردست تعریفوں کا مالک ہے، اس رب کی اوپر کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اس لیے وہ ان سے انتقام لے رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا آگے ان کا انجام کا ذکر کرتے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے ملک، بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ہے ہر چیز پر، ہر شے پر شہید، گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ظالموں نے جو حشر کیا اور جو تماشا بنایا، بے شک ان کا بھی ذکر صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ فتنوا المؤمنین جنہوں نے مومنوں کو تکلیفیں دی، فتنے میں ڈالا، فتنہ کہتے ہیں تکلیف کو، آزمائش کو، یہاں تکلیف ہے، کئی معنی ہیں فتنے کے، فتنے کے معنی آزمائش بھی ہے، بلا بھی ہے، مصیبت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں تکلیف مراد ہے۔ بے شک جن لوگوں نے فتنے میں ڈالا مومنین مردوں کو، یعنی مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں کو، مومنات عورتوں کو، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کہ وہ خندق کے اندر آگ میں ڈال رہی ہیں اور 70,000 جلا دیے ہیں، اور اس حال میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی وہ توبہ قبول کر لیں
تو ہم ان کو پھر بھی عذاب جہنم سے بچا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی معافی نہ مانگے اور پھر بھی اگر توبہ نہ کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ان کو اپنی جہنم کی آگ کے اندر جلائے۔ اس لیے فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر بھی لم یتوبوا، انہوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کی بجائے، آگ میں ڈالنے کے بعد اور ان کو فتنے میں تکلیف دینے کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی اور تماشا بنا کر بیٹھ گئے۔ جو بھی مومنین کا تماشا دیکھتا ہے اور اسلام والوں کو مرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو وہ یاد کر لے کہ جہنم کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے، عذاب الحریق بھی دنیا کے اندر بھی ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جو عذاب جہنم یعنی جہنم کی آگ ہے، اور ان کے لیے عذاب الحریق ہے، جلنے والا عذاب، یعنی وہ آخرت میں اس آگ کے اندر بھی جلیں گے اور دنیا کے اندر بھی ان کو جلنے والا حریق۔ یہ کاف دو نقطے کے ساتھ ہے، ایک تحریک ہے جو حرکت کے معنی میں آتی ہے اور ایک حریق ہے جو جس کے معنی جلنے کے آتے ہیں، کہ وہ عذاب جلنے والا ان کو دنیا کے اندر بھی دیا جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے واسطے ایک جنت نہیں بہت سی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلیں گی اس کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بدلہ، یہ ہے کامیابی بڑی۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، کہتے ہیں یہ فائز ہو گیا، یہ فوز و فلاح پا گیا، یہ فلاں عہدے پر فائز ہو گیا۔ فلاں عہدے پر فائز ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی فلاں عہدے پر یہ کامیاب ہو گیا۔ تو فوز کے معنی کامیابی، فوز کے معنی اس جگہ کا حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا انہوں نے، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی انہوں نے، جو کبیر ہے، اکبر ہے، بڑی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ شدید ہے، سخت ہے۔ کیسے؟ ہم نے پھر جو ضعیف روایت ہے کہ اس آگ کو نکالا اور وہ آگ ان کے پیچھے لگی، انہوں نے ساری بستی والوں کو جو تماشا دیکھ رہے تھے سب کو اللہ نے آگ میں جلا دیا اور دردناک عذاب میں جلا دیا۔ فوراً روح نہیں نکالی، حریق کر کے ان کو جلتے ہوئے دکھایا کہ جیسے تم تماشا دیکھ رہے تھے اب تم ایک دوسرے کو جلتے ہوئے دیکھو اور تماشا دیکھو۔ آنکھیں ان کی دیکھتی رہیں، روح ان کی آخر تک رہی، جب جسم سارا جل گیا پھر وہ ان کی روح قبض ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ یوسف ذو نواز کو، اس کا نام یوسف ذو نواز تھا اور اس بچے کا نام عبداللہ بن تامر تھا، عبداللہ بن تامر، تے الف میم رے، عبداللہ بن تامر اس کا نام تھا، یہ اس بچے کا نام، لڑکے کا نام۔ اور اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یوسف ذو نواز۔ وہ اس بادشاہ کو آگ نے جب پکڑنا شروع کیا، ایسے جیسے مرا، جیسے جیسے کیا تھا جو اصحاب فیل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا جو تباہ ہوا تھا بادشاہ اصحاب فیل والا، ابرا، جیسے ابرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرا کو ان پتھروں سے نہیں مارا بلکہ بعد میں اس کے جسم میں پھوڑا پیدا کر کے اس کو تباہ کر کے مارا، یعنی رس رس کے مارا۔ ایسے ہی اس بادشاہ کو آگ سے جلانے کی بجائے آگ اس کا پیچھا کرتی رہی، وہ ڈرتا رہا، بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، یہاں تک کہ اس نے دریا کا رخ کیا اور اس دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگائی اور وہاں وہ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے یہ ضعیف روایت ہے کہ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا یا اس کی فوج کا انجام کیا ہوا، یہ ضعیف روایت سے ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن ایک واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہی عبداللہ بن تامر کا، جو کہ کسی جگہ کو یمن کے اندر کھودتے ہوئے جب انہوں نے کھدائی کی تو اس بچے کی میت زہر ہوئی اور اس بچے کو بیٹھا ہوا اس حال میں پایا، ایک تو سویا ہوا، بیٹھا ہوا پایا۔ یہ باقاعدہ ترمذی شریف میں لکھا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھا ہے جو میں سند پیش کر رہا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یمن کے اندر کھدائی کے دوران یہ قبر نکلی تو اس میں ایک بچے کو بیٹھا ہوا پایا، تو اس کی خبر عامل یمن نے حضرت عمر فاروق تک پہنچائی کہ ایک ایسا بچہ نکلا ہے کہ جو کہ پرانے زمانے کی شکل و صورت رکھتا ہے اور اس کے چہرے کی شباہت، نورانی چہرہ، اور اس کے کفن دفن کی حالت بھی انہوں نے بتائی، اور اس کا ہاتھ کن پٹی پر ہے، جب ہم اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہیں تو خون کی یعنی وہ کیا کہتے ہیں
फुहार निकलना शुरू हो जाती है, और जब उसके हाथ को ऊपर रखते हैं तो वो फुहार रुक जाती है। इस हाल में उन्होंने ये खबर हज़रत उमर फारूक तक पहुंचाई, और हजारों लोगों ने उस वक्त जो थे उन्होंने उस बच्चे की जियारत की, और हज़रत उमर फारूक ने हुक्म दिया कि जिस हाल में तुमने उस बच्चे को पाया है, उसकी अंगूठी भी देखी गई जो हाथ पर पहनी हुई थी, और उसकी अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह रब्बी। और हज़रत उमर फारूक ने कहा खबरदार उसकी अंगूठी को भी मत उतारो, हालांकि किसी मुर्दे की जो ऊपर चीजें होती हैं उतार दी जाती हैं। हज़रत उमर फारूक ने कहा नहीं, ये उसकी अंगूठी रोज़े क़यामत उसकी शहादत है, इसलिए उसकी अंगूठी को उसके साथ जाने दो। अल्लाह दिखा रहा है कि उसकी अंगूठी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। तो उसको भी साथ उसके पहना कर उसको उसी हालत में फिर दफना दो। तो उसको दफनाया गया। तो ये वाकयात 70 साल पहले हुजूर के बेसत से पहले का वाकया है। अबरा का वाकया 50 साल पहले का है, और इस बच्चे का वाकया 70 साल पहले का है। और फिर हज़रत उमर फारूक का जमाना आया, उस जमाने में उस कब्र को खोदा गया, वो किसी वजह से खोदी गई, तो उसमें वो बच्चा उसी हालत में उसी कैफियत से अल्लाह ताला ने दिखा दिया। तो सच कहा अल्लाह ने, ये कलाम भी हक है, मैं भी हक हूँ, मेरा नबी भी हक है। इन बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक उसके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, बेशक वो युब्दिउ, अब्दा युब्दी कहते हैं इब्तदा को, अब्दा युब्दी कहते हैं इब्तदा को, और इब्तदा पहली मर्तबा भी वो करने वाला है, व युईद, और दूसरी मर्तबा भी करने वाला वो है। अगर पहली मर्तबा किसी को पैदा किया और मार दिया, तो फिर दूसरी मर्तबा पैदा करके उसको उठा सकता है, लुटा सकता है। युईद बनी इआदा से है, उर्दू का लफ्ज है युईद, इआदा। और वो इआदा भी कर सकता है, लुटा भी सकता है, मरने के बाद किसी बंदे का हाल भी दिखा सकता है। किसी को अगर अल्लाह पाक अपना अपना हक होना और अपनी ब्राहीन दिखाना चाहे तो अल्लाह ताला दिखा सकता है। इसलिए फरमाया इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, बेशक वो रब जो कि पहली बार भी पैदा करता है, व युईद, और फिर दूसरी मर्तबा भी वो लुटाएगा। क्यों, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि बेशक हमने इसी मट्टी से इंसान को पैदा किया, और इसी मट्टी के अंदर हम बंदे को लुटाएंगे, और इसी मट्टी से फिर बंदे को खड़ा करेंगे। यही मट्टी की पैदावार है, इस मट्टी में जाके मट्टी होगी, फिर इस मट्टी से फिर इंसान को ऐसा खड़ा किया जाएगा कि फिर उसकी रूह और जिस्म यक्कालक कर दिया जाएगा। हल अता का हदीसुल जुनूद, ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास वहुवल गफूरुल वदूद, बेशक वो युब्दि व युईद भी है और वो गफूर भी है। गफूर गाफिर से है, गाफिर ढांपने वाले को कहते हैं, गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि छुपा भी देता है अपनी रहमत की चादर से। अल वदूद भी है, फिर उस गुनाहगार से नफरत नहीं करता बल्कि उससे मोहब्बत भी करता है। ए बंदे, तू अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हुआ कर। अगर तू सच्ची तौबा करेगा, तेरे गुनाहों को हम तेरे किरामन कातिबीन के दिलों से भी और दिमाग से भी उठा देंगे, और उन दफ्तरों से भी मिटा देंगे, और अपनी रहमत की चादर चढ़ाकर तुझे मजीद खूबसूरत बना देंगे, ताकि कोई तेरे ऊपर शक भी न करे। अल वदूद, और रब कहता है मेरी निगाह में भी वो वदूद हो जाता है, मुवद्दत वाला हो जाता है, मोहब्बत वाला हो जाता है, और वो वदूद भी है जो मोहब्बत करने वाला है। जुल अर्शिल मजीद, हाँ हाँ, वो रब जो कि अर्श मजीद, जो कि बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है, जो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। फ़आल है, हाँ हाँ, शक न कर, मेरा रब वो कुछ है। अल्लाह अपनी तारीफ खुद करता है कि फ़आल है, बहुत कुछ कर सकता है। यानी एक होता है फाइल, एक होता है फ़आल, जो बहुत कुछ कर सकता है, जो चाहे लिमा युरीद, जैसे वो इरादा करता है वैसे कर डालता है। उससे कोई पूछ नहीं सकता कि वो बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ कर दे, और बड़े से बड़े गुनाहगार से फिर मोहब्बत करना शुरू कर दे। हाँ हाँ, इसलिए कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं वो उसके करीब जब होते हैं तो फिर उसके ही रहकर रहते हैं, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने वाला हो जाता है। हल अता का हदीसुल जुनूद, क्या ये ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास इन लश्करों की बातें नहीं आई? हमने आपको जुनूद, जुंद की जमा है, जुंद की जमा है। हदीस वाकया को कहते हैं, हदीस कलाम को कहते हैं, हदीस बयान को कहते हैं, हदीस बात को कहते हैं। क्या आपके पास नहीं आई उन जुनूद की बातें जो कि लश्कर वाले थे? कौन से लश्कर वाले? फिरौन के लश्कर, जो 12 लाख का लश्कर लेके बारे कुलजम से फिर गर्क हुआ, और हज़रत मूसा को बारे कुलजम से अल्लाह ने पार कर दिया। देखो तो सही, 12 लाख का लश्कर उस वक्त भी था
جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس بحر کلزم سے نکل رہے تھے. پھر فرمایا وہ سمود، اور سمود والوں کی بات بھول گئی کہ جن کے گھر دیکھیں آج بھی تبوک کے علاقے میں، مدائن کے علاقوں میں، راستہ تبوک پر وہ کتنے 70 شہر جو انہوں نے آباد کیے. شہر کی بات کر رہا ہوں، قصبے نہیں، بڑے بڑے شہر، 70 شہر آباد کیے تھے. آج تک ان کے کھنڈرات کتنی مدتوں کے بعد ان کے نقش و نگار، ان کی خوبصورتی، ان کی طاقت، ان کا برہم، ان کی عزت، ان کی شان و جلال اور ان کی طاقت کا وہ بھرم آج بھی وہ بڑے بڑے محلات کھنڈرات کی شکل میں دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں لگے ہوئے تھے. فی تکذیب، وہ جھوٹ میں تھے، وہ کذب میں تھے، وہ کاذب تھے، وہ جھوٹے تھے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ نے من ورا، ورا کہتے ہیں پیچھے سے، ورا کہتے ہیں برا پیچھے، ورا ایک عین سے ہے ایک حمزہ سے ہے. ورا عین سے ہو تو اس کے معنی بچنا، اور ورا اگر حمزہ سے ہو تو اس کے معنی پیچھے. یہ دونوں کے معنی الگ ہیں، اس لیے ورائہم نہیں پڑھنا، ورائہم پڑھنا ہے. ورائہم پڑھا تو معنی غلط ہو جائے گا. واللہ من ورائہم، اور اللہ نے ان کا پیچھا کیا پیچھے سے ان کی طرف. محیط، ان کو احاطہ کرتے ہوئے. احاطہ اردو کا لفظ ہے، محیط سے ہے کہ احاطہ کیا، گھیرے میں لے لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا، ان کافروں کو، ان لشکروں کو، ان فرعونیوں کو اور ان سمودیوں کو. بل ہوا قرآن مجید، یہ سب کچھ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن ہی ہے، بلکہ یہ تو قرآن ہی ہے بڑی بزرگی والا جو ان کے حال کو بیان کر رہا ہے. مانو اس قرآن کو جو فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے، یہ لوح محفوظ کے اندر درج ہے. اسی قرآن پر ایمان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں جو میرے محبوب پہ اترنے والا، اور اس قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی صورت ہے، سیرت ہے اور حضور چلتا ہوا قرآن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر بھی اور صحب قرآن کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.